ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا 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 طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ بے طلب سوالی کون ہوتے ہیں؟ ہم تو مطلب والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مطلب صحیح، گناہ سے بچتے ہیں مطلب صحیح، ماں کی خدمت کرتے ہیں مطلب، باپ کا ادب کرتے ہیں مطلب، روزی کماتے ہیں مطلب، بچوں کا پیٹ پالتے ہیں مطلب، ہم تو مطلب ہی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بے طلب ہوتے ہیں جن کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھو ایک عام بندے میں ایک اللہ کے ولی میں فرق کیا؟ پہلا فرق بتاؤں گا، اگر آج ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کس ڈر سے؟ کہیں اللہ پکڑ نہ لے، عذاب نہ دے دے، خوف ہے نا، خوف ہے نا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم گناہ نہ کریں تو خوف سے، اور ولی گناہ نہ کرے تو خوف سے نہ، بلکہ ولیوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ اب ان کو حیا آتی ہے، اب کیسے گناہ کریں؟ یہ ہے فرق، ہم خوف سے نہ کریں، وہ حیا سے نہ کریں، بڑا فرق ہے۔ بے طلب سوالی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، رابعہ بصریہ ان کو بخار آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا ولیوں کو کہ رابعہ کو بخار آ گیا، سب جا کے پوچھ رہے کیا ہوا، بخار کیسے آیا؟ ولیوں کو تو ولی جانتے نا، بخار کیسے آیا؟ آپ حسب مراتب کہتی یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ایک دن خواجہ حسن بصری آئے رحمۃ اللہ اور پوچھنے لگی بہنا یہ تو بتا بخار کیسے آیا؟ اب کوئی آیا نا لیول پوچھنے والا، تو ان سے فرمایا کہ بھائی حسن قرآن شریف پڑھ رہی تھی، سورہ صافات پڑھ رہی تھی، سورہ صافات میں جنت کا ذکر آیا، جنت کا ذکر آیا تو میرے دل نے جنت کے طلب کا حصول کے لیے طلب کیا، حصول کی طلب کیا، جنت کی طلب کی، خواہش پیدا ہوئی، جیسے ہی جنت کی خواہش پیدا ہوئی غیب سے آواز آئی اے رابعہ دعویٰ کرتی ہے ہمارے عشق کا اور خیال کرتی ہے جنت کا، بخار آ گیا، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی، جذب کی کیفیت میں جا رہی ہیں، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ آج پانی سے دوزخ کو بجھا دوں گی، آج آگ سے جنت کو جلا دوں گی، کیوں؟ تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں یا دوزخ سے ڈر کر اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہے بے طلب سوال، جن کا مطلب ہوتا ہے اللہ،
حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے تو جنت آخرت میں یہ چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ اے اللہ ایک بار کہہ دے سری تو میرا، تو میرا ہے۔ ایک بزرگ کے ملفوظات شریف میں سائیں روز دھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات شریف میں نے پڑھا، وہ پڑھ کر میں بڑا حیران ہو گیا۔ آج تک میں نے یہ تو سنا تھا کہ قیامت کے دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں لے کے جائے گا، لیکن آج تک میں نے یہ نہیں سنا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ آئے ہائے، وہ کون ہے؟ سنو، قیامت کے دن جب سب سے بڑا مومن کو جو ملے گا نا، وہ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار مومنوں کو۔ تو جب اللہ تعالی پہلی تجلی فرمائے گا تو سوائے وہ لوگ جن کو دنیا میں ان کی معرفت رہی اس کی کسی کو سمجھ نہیں پڑے گی، لیکن وہ فوراً سجدے میں جائیں گے، یار تو جس روپ میں بھی آ۔ پہلی تجلی میں تو صرف معرفت والے ہی جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام کی استطاعت کے مطابق، کی اس کی استعداد کے مطابق تجلی فرمائے گا تو سارے سجدے میں گر جائیں گے، پھر حکم ہوگا جنت میں جاؤ، سارے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ نہیں جائیں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، پر نہیں جائیں گے۔ جس کو معرفت ہے نا اس کی، تو جنت تو اس کی تخلیق ہے، وہ تو خالق ہے، وہ جنت بنانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے جنت میں جاؤ، لیکن وہ دیداری کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے فرشتو ان کو زنجیروں میں جکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہوں گے وہ دو جو بے طلب ہیں، مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، اور اسی ملفوظات میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے سائیں روز دھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ سنو، عارفوں کی باتیں سنو، جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے، اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی، اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی۔ اہل دل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے جو زیادہ دے وہ دل والا، جو زیادہ دے بڑا دل والا ہے۔ بھائی وہ دل والا ایسے نہیں کہتے، دل والا اسے کہتے ہیں، دل والا وہ ہے جس کے دل میں ماں سوا اللہ کچھ نہیں، یہ ہے دل والے، اور یہی وہ دل والے ہیں قلب سلیم والے۔ اس دن کام نہ آئیں گے تمہارے مال، تمہاری اولادیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی جو شفاف دل لے کے آئیں گے، شفاف دل، یہ ہے دل والے۔ آؤ سنو، یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ۔ بڑا پتے کا شعر ہے یہ، عقیدے کی بات آ گئی، بات عقیدے کی آ گئی۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، صرف پڑھ نہیں، راز بھی سمجھ۔ پڑھنے کو شیطان نے کم پڑھی تھی، کم پڑھی تھی،
شیطان کتنی پڑی تھی، علم کم تھا کتنا تھا، اور عزت کیسی تھی. یہ واحد خبیث جن ہے جو جنت میں رہ کے آیا ہے، اور عزت اتنی تھی اور مستجاب الدعوات اتنا تھا کہ فرشتے اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے. ٹور تھی بھائی اس کی، بڑی ٹور تھی، عبادت بھی بڑی تھی، زاہد بھی تھا، ہر آسمان پہ نام بھی الگ الگ، ہر آسمان پہ نام اس کا الگ. کیا ہوا اس کی نمازوں کا، کیا ہوا اس کی عبادتوں کا، کیا ہوا بولو نا کیوں؟ سنو، شیطان مشرک نہیں ہے، یہ بات بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. شیطان نے شرک نہیں کیا، شیطان مشرک نہیں ہے. کیا ہے؟ نبی کا بے ادب. کس کا؟ آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، یہ کہہ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں. اللہ نے کہا نکل جا، مجھے مانتا ہے میری نہیں مانتا. آج ہم میں سے سوچنا ہوگا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں؟ غور کرنا ذرا اس نقطے کو. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں. اگر اللہ کی مانتے ہوتے تو مسجد ویران نہ ہوتی، اگر اللہ کو مانتے ہوتے تو آج ہم پر یہ بلائیں نازل نہ ہوتی، اگر اللہ کی مانتے ہوتے تو آج ہمارے پاس اچھا حکمران بھی تو ہوتا جو اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کے لوگوں کے بارے میں کچھ تو سوچتا. اللہ کرے ہم اللہ کی مانیں، اور جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے. یہ کیسے ہیں ہم بندے ہیں؟ مانتے اللہ کو، اللہ کو نہیں، اللہ کی نہیں مانتے. دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا، اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دیتے بلکہ تکلیف دیتے ہو. میرے پیارے بھائیو، آج محفل میں آئے ہو، جب میں غفیر یہاں موجود ہے، سب کے سب صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ آئندہ جان بوجھ کر کبھی کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نماز پڑھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو نماز اس نے کم نہیں پڑھی تھی، نماز ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کس سے پڑھنا ہے؟ سنو کہ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب. ہاں ہاں، ایسے بزرگ گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں. ایسے حضوری گزرے ہیں. مظفر وارسی کہتے ہیں ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جھالیوں میں بیٹھ جا. تو آنکھ بن کے ان کے در کی جھالیوں میں بیٹھ جا. تو آنکھ بن کے ان کے در کی جھالیوں میں بیٹھ جا. ہاں مظفر، آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں. بڑی سرکار ہے نا، وہاں تک رسائی اتنی آسان تو نہیں ہے نا، لیکن ممکن ہے. یہ باتیں جو کر رہا ہوں نا تو خواہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے نا تو میری آنکھ سمجھ جائے گی انشاءاللہ. اور نعت خوانی ذریعہ تبلیغ ہے، نعت سنا کر چلا جانا یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟
آقا علیہ السلام کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ تک رسائی سہل نہیں، آسان نہیں ہے، لیکن ممکن ہے۔ کیسے؟ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ فلاں فلاں ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ جی آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی یہ گاڑی بند کریں، شیطان نے تو آنا ہی ہے نا، اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ بولتا یہ کیا کر رہا ہے یہ اویس قادری آ کر سب کو نمازی بنائے گا کیا؟ میری محنت کا کیا ہوگا؟ خدا آ جاؤ بیچ میں جاؤ، یہ ہوتا ہے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھگاؤ اس کو ادھر سے۔ سنو، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں فلاں قافلہ جا رہا تھا، اس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ تو جو یرغمال ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یرغمالی۔ کیا کہتے ہیں؟ یرغمالی پر جو پہرا ہوتا ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یرغمالی جو ہوتے ہیں ان کے گرد پہرا بہت ہوتا ہے، وہ آسانی سے ہل نہیں سکتے، موومنٹ ان کی ایزی نہیں ہوتی، بڑی نظروں میں ہوتی۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب رسائی چاہیے، خود کے اندر طاقت نہیں ہے نا، چلو ایک کام کرتے ہیں، شارٹ کٹ۔ الحمدللہ وی ہیو لاٹ آف شارٹ کٹس۔ کیوں؟ ہم سننی ہے، ہم وسیلے والے، ہمارے پاس شارٹ کٹ بہت ہے، وسیلے بہت ہیں۔ چاہیے رسائی چاہیے، کیسے کریں گے؟ کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے ان کی، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ جو ان کے یرغمالی ہیں، جو ان کی نظروں میں، جو ان کی توجہ میں ہے، یاد رکھنا، صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانور جب قراٹ ہو جاتا ہے نا، جانور جب بڑا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہو نا نکیل ڈالتے ہیں نا۔ کیوں؟ قابو کرنے کے لیے۔ اب نکیل جب پڑ جائے نا تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ یوں کرو تو یوں، یوں کرو تو یوں، یوں کرو تو یوں۔ تو اس سے پہلے کہ شیطان ہمارا بگاڑ دے، ہمارا کھانا خراب کر دے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نکیل ڈلوا لو، اور نکیل ڈلوا کر رسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو، اور وہ اللہ والا ہاتھ میں دے گا غوث پاک کی، اور وہ غوث پاک دیں گے حضور پاک کو، اور پھر آ جائے گا توجہ میں۔ پھر ادھر ادھر دیکھ ہو کے تو دیکھ، ذرا ادھر ہوگا نا رسی ادھر چلے گی، ادھر نہیں، ادھر۔ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ کہو نئی دفعہ کہو، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اللہ کرے ہم واقعی غلام ہیں۔ آمین۔ کاش ہم کیسے غلام ہیں۔ آقا کہے یہ کر، غلام کہے نہیں کرتا، یہ کیسا غلام؟ آقا کہے غلام 5 وقت کی نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، غلام کہے میں غلام تو ہوں لیکن ٹھنڈک نہیں دوں گا، یہ کیسا غلام؟ میرے پیارے بھائیوں، نماز کو پکڑ پکا، اور آج ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اظہار کر کے گناہ گار کے دل کو خوش کرے کہ انشاءاللہ آج نے پکی نیت کر لی ہے، انشاءاللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیا وہ نیت نہیں کریں گے؟
اچھا چلو، جو وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو یہ نیت کرتے کہ نماز نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ. کوئی نہیں، مطلب سب کے سب ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے اظہار کرو، کہو انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. مجھے کئی کلام کی فرمائش کی گئی، وقت محدود ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہر ایک کی فرمائش پوری نہیں ہو سکتی. بہرحال جتنا پڑھا، جتنا پڑھ سکتا ہوں، جتنا پڑھوں گا انشاءاللہ اتنا آپ سن لیجیے گا. ایک کلام کی بہت زیادہ فرمائش ہے، وہ پیش کرتا ہوں.